الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ فرقان کی آخر کی 4 آیتیں ہیں، اور ان 4 آیتوں میں سے پہلی آیت میں رحمان کے خاص بندوں کی 13ویں علامت بیان کی گئی. اس کے بعد اللہ کی طرف سے اطاعت کرنے والے فرمانبردار بندوں کو انعام کیا ملے گا، اللہ نے اس کو بیان کیا، اور نافرمانی پر اللہ کی طرف سے کیا انجام ہوگا اللہ نے اس کو بھی بیان کیا. گویا کہ رحمان کے خاص بندوں کی علامت بیان کرنے کے بعد اللہ کی اطاعت پر بدلہ کیا ملے گا اس کو بیان کیا، اور نافرمانی کا انجام کیا ہوگا اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے اس سورت کا خاتمہ فرما دیا، یعنی یہ سورت مکمل ہو جاتی ہے. تو 13ویں علامت کیا ہے رحمان کے نیک بندوں کی، خاص بندوں کی؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے صرف خود ہدایت پر ہوں، جیسے اوپر علامتیں بیان کی کہ اپنے اندر علامتیں یہ آ جائیں. رحمان کے خاص بندوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود تو نیک ہوتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی اولاد کی فکر کرتے رہتے ہیں. کیا فکر کرتے رہتے ہیں؟ کہ وہ اللہ سے
اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ باری الہ ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دیجئے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے۔ اب یہ آیت آپ دیکھیں ایسے وقت میں نازل ہوئی، مکہ کے حالات ہیں، آپ ان حالات کو پیش نظر رکھیے کہ اگر بیٹا مسلمان ہو رہا ہے تو باپ ابھی ایمان کے اندر داخل نہیں ہے، یا اگر باپ ایمان کے اندر داخل ہے تو بیٹا ابھی ایمان سے باہر ہے، شوہر اگر اسلام لایا تو ابھی بیوی مؤمن نہیں ہے، یا اگر مثال کے طور پر شوہر مسلمان ہوا تو ابھی بچے مسلمان نہیں ہیں۔ تو حضرات صحابہ اکرام جب ایمان لا رہے تھے تو ان کے دلوں میں کڑھن رہا کرتی تھی کہ ہم تو مؤمن ہو گئے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی ایمان کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ تو وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ آپ نے ہمیں اولاد گھر والے عطا فرمائے ہیں تو ایسے گھر والے عطا فرما جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوا کریں۔ ظاہر سی بات ہے آنکھیں ٹھنڈی تب ہوں گی جب آل اولاد کا چال چلن صحیح ہوگا، ان کے طور طریقے صحیح ہوں گے۔ اگر اولاد نافرمان ہو اور مشرکانہ عمل میں ہو تو ایک متقی آدمی کے لیے کڑھن کے سوا وہ اولاد آنکھوں کی اور دل کی ٹھنڈک نہیں بنتی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک متقی اولاد تب بنتی ہے جب اس کے اندر صلاح و تقوی ہو۔ اسی طرح تو گویا کہ آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ رحمان کے خاص بندے صرف خود ہدایت پر نہیں ہوتے بلکہ خود ہدایت پر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے حق میں فکر مند رہا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ایک مرد کو اولاد کے حق میں باپ بنایا ہے اور شوہر کے حق اور عورت کے حق میں شوہر بنایا ہے، اور باپ اور شوہر یہ اپنے خاندان کا امیر ہوا کرتا ہے، سربراہ ہوا کرتا ہے، لہذا وہ خود تو ہدایت پر ہو اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے تقوی کی دعا کرے کہ اے اللہ ان کو ایسا تقوی عطا فرما کہ میری نگاہ جب ان پر پڑے تو میری نگاہ کی تسکین کا میری اولاد کو ذریعہ بنا دیں۔ اگر اولاد فرما بردار ہو جائے، گھر والے فرما بردار ہو جائیں، بیوی فرما بردار ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ملے گی؟ آدمی کے پاس دنیا کی نعمتیں ہوں، صحت ہو، مال و دولت ہو، لیکن اگر بیوی فرما بردار نہ ہو تو آدمی سوچتا ہے کہ ایسے کمانے دھمانے سے فائدہ کیا ہے کہ جب میں گھر میں آؤں تو مجھ پر صلواتیں پڑھنے لگیں۔ اسی طرح اللہ نے عزت سے نوازا ہے، لیکن اگر اولاد نافرمان نکل جائے تو ایسی عزت سے کیا فائدہ کہ باپ کو اولاد کی وجہ سے گالیاں پڑیں۔ تو نیک بندے یہ ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے برابر یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا کہ باری الہ ہمیں متقیوں کا یعنی پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یعنی جب بچے اور خود آدمی نیک بن جائے گا، تقوی آ جائے گا، تو وہ ظاہر سی بات ہے لوگ اس سے خود بخود اپنی راہ زندگی کی متعین کروایا کریں گے۔ یہاں دنیا کی سربراہی مانگنا مراد نہیں ہے،
بلکہ اللہ سے اللہ کے دین کا تقوی مانگنا مراد ہے۔ جب جو لوگ متقی ہو جایا کرتے ہیں، جن کی زندگی سراپا تقوی بن جایا کرتی ہے، تو لوگ خود ان کو اپنا امام اور مقتدی اور پیشوا بنا لیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں یہ 13 علامتیں اللہ نے اپنے خاص بندوں کی بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا جو بندے ایسے ہوں گے تو ان کو بدلے میں کیا ملے گا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہ نیک بندے جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو ان نیکیوں کے بدلے اللہ ان کو جنت کے بالا خانوں میں، اونچی اونچی جگہوں میں جگہ نصیب فرمائیں گے، اس وجہ سے جو تکلیفیں ان کو دنیا میں ملی اور اس پر انہوں نے صبر کیا، تو اس صبر کے نتیجے میں اللہ جنت میں عزت کی جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو فرشتوں کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہا جائے گا، ویلکم کیا جائے گا، فرشتوں کی طرف سے دعائیں ملیں گی، فرشتوں کی طرف سے سلام کی باری آئے گی۔ اس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ ایسی بہترین جنت میں جانے کے بعد خالدین فیہا، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دیکھیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ رہنے کو ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ کیوں نعمت کے طور پر؟ آپ اس کی گہرائی میں جائیں۔ میرے پاس آج جوانی ہے، مجھے یہ دھڑکا لگا ہے کہ آج سے کچھ سالوں کے بعد یہ جوانی جائے گی۔ آپ کو اللہ نے بہترین گھر عطا فرمایا ہے، لیکن آپ کے دل میں ایک دھڑکا لگا ہوا ہے کہ یہ گھر مجھ سے آج نہیں تو میری موت کے وقت مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے، آپ اس پہ کتنے دن ناز کر سکتے ہیں؟ ایک دن جوانی جائے گی، خوبصورتی جائے گی، آل اولاد جائے گی، دنیا کی ہر نعمت کے اندر زوال ہے، اور جنت کی ہر نعمت کے اندر خالدین فیہا ہمیشگی ہے، کہ ایک مرتبہ جو جنتی جنت میں چلا جائے گا، نہ تو جوانی جانے والی، نہ خوبصورتی جانے والی، نہ کسی نعمتوں کا زوال، اور نہ جنت سے نکلنا۔ اللہ نے اس کو یہاں نعمت بیان کیا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد ہمیشہ ہمیش وہاں رہنا ہوگا۔ اور پھر اللہ نے بیان فرمایا حسنت مستقرا و مقاما، جنت کسی کا مستقر بن جائے، قیام گاہ بن جائے تو وہ بہت بہترین جگہ ہے، اور اللہ جس کو بہترین کہہ دے تو اس کے اندر اس کے اوصاف و کمالات کو ہم جیسا گنہگار آدمی کیا بیان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے۔ یہ خطاب اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان لوگوں سے کیا ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان یا اہل ایمان اگر اللہ سے رجوع نہ کرتے اور اس کی عبادت نہ کرتے تو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جو نیک کام 13 صفات مؤمنین خاص کی، مخلصین کی اوپر بیان کی گئی، تو اللہ ان کا انجام بہتر فرماتا ہے۔ تو انجام بہتر انہی لوگوں کا ہوگا۔ یہ اللہ کو انہی لوگوں کی پرواہ ہے جو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، تو یاد رکھو اس کا بھی اللہ نے بیان فرمایا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، جو روش سے بھٹکے ہوئے ہیں،
حق کو جھٹلا رہے ہیں، تو تمہارا یہ طرز عمل تمہارے گلے پڑے گا اور آخرت کے عذاب کی شکل میں آ کر چمٹ کر رہے گا، اور اس سے خلاصی چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ لہذا اللہ اسی بندے کے حالات کو درست کرتے ہیں جو اللہ کو پکارتا ہے۔ اور یہ بات تو بڑی مشہور ہے کہ ماں بھی اپنے چھوٹے سے بچے کو دودھ اس وقت تک نہیں پلاتی جب تک کہ اولاد ماں سے چمٹ کر لپٹ کر رو کر دودھ نہیں مانگتا، تو ماں بھی اپنے اولاد کو نہیں دودھ دیتی۔ تو اللہ جو مہربان ہے، اگر اس سے نہ مانگا جائے تو یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہارے حالات کو درست کرتا ہوں، اور اگر تم مجھے پکارنا چھوڑ دو گے، روگردانی کرو گے، تو اس کا وبال آج نہیں تو کل قیامت کے دن تمہاری گردن سے لپٹ کر رہے گا۔ یہ اخیر آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں جو دعا سکھلائی گئی ہے، اس دعا کے بارے میں لکھا ہے کہ جو لوگ اپنے گھر والوں سے پریشان رہتے ہیں، انہیں ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ باری الہا ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بال بچوں کو، بیوی کو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا دیں، اور ان کے اندر بھی صلاح و تقوی عطا فرما۔ یہ دعا تو ہر مومن کو اپنی نماز کے بعد ضرور مانگنی چاہیے، تاکہ وہ خود بھی دیندار بنے اور اولاد کے اندر، پوری نسل کے اندر اللہ پاک اس دعا کی برکت سے تقوی عطا فرما دیں گے۔ یہ اللہ نے نیک بندوں کی خصوصیت ذکر فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو اس طرح دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ اور امام بنا دے۔ کیونکہ اگر پرہیزگاروں کے امام بنیں گے تو جو لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو پہنچے گا، اور اگر خدا نخواستہ فاسق و فاجر لوگوں کے سربراہ بن گئے تو فاسق و فاجر جتنی برائیاں کریں گے، نسل تو خراب ہوگی ہی، ساتھ میں وبال جان آپ کے لیے بھی بن جائیں گے۔ لہذا اپنی اولاد کی خاص طور پر فکر کرتے ہوئے یہ دعا کا معمول ہر نماز کے بعد بنا لینا چاہیے۔ اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہ لوگ ہیں جنہیں، یعنی یہ 13 علامتیں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خاص لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے، یعنی اونچی جگہوں پر عطا ہوں گی جنتیں، یا جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے، اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ کون کریں گے؟ فرشتے کریں گے، سلام بھی بھیجیں گے اور استقبال بھی کریں گے۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ جنتی وہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے وہاں، اور کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے جنت بہترین جگہ ہے۔
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اللہ کو نہ پکارتے۔ اب جب کہ اے کافرو تم نے حق کو جھٹلا دیا ہے تو یہ جھٹلانا تمہارے ہی گلے پڑ کر رہے گا۔ سبحان اللہ استغفر اللہ سبحان ربک رب العزت عما